سہارے ہیں گرا دیتے ہیں. عزت نفس بڑھاتا ہے سارا تیرا. دنیا کے جتنے سارے ہیں جن کی طرف آپ جاتے ہیں وہ آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں. میرے غوث العظم فرماتے ہیں جب کبھی تجھے پریشانی محسوس ہو تو بندوں سے ذکر نہ کیا کر, کیونکہ بندوں سے کرے گا تو عزت بھی جائے گی اور پریشانی بڑھ جائے گی. ذکر کرنا ہے تو اللہ سے کر, وہ تیری عزت بھی بڑھا دے گا, پریشانی بھی دور کر دے گا. میں نے دیکھا ہزار لوگ سردی بڑی ہو رہی ہے, سردی کوئی کام کہنے کو باتیں تو ہے نہیں, کچھ بولنے کو کوئی, نہ اللہ کا نام ہے نہ اس کے رسول کی بات ہے, بس وہ ٹیلی فون پہ. اب ادھر سے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اور سناؤ, تو وہ کہہ رہا اور تو گرمی بہت ہو رہی ہے. یہ بتاؤ گرمی بہت ہو رہی ہے کہنے سے گرمی کم ہوئی؟ فرماتے ایک دن بارش ہوئی تو اس نے کہا یا اللہ بارش کی تو ضرورت تھی نہیں, یہ بارش کیوں ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے کہ ضرورت مجھے بتانے والا؟ آج کے بعد تو ولی نہیں ہے بلکہ مردود ہے. اللہ موسم بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے. سردی ہو نہیں رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک مرتبہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی, ایک صحابی نے کہا حضور ہوا تیز چل رہی ہے, فرمایا خاموش, ہوا چل نہیں رہی ہے, اسے میرا رب چلا رہا ہے. خبر ہو تم شکر شروع کر دو, آدھی پریشانی اسی دن دور ہو جائے گی جس دن شکر شروع کرو گے, ہے نا. سنو, اس کی عمر کتنی ہوئی تھی؟ 400 سال سے زیادہ. عبادت کتنی کری, کتنی کی عبادت اس نے, اور پھر اس نے دعا مانگی یا اللہ جب تو نے 400 سال کی عبادت کی توفیق دے دی تو مجھے موت بھی سجدے میں عطا فرما. وہ مر گیا, سجدے میں موت آئی. اب جب رب کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا میں نے اسے بخش دیا فرشتوں اپنی رحمت سے. تو وہ بیچ میں بول گیا مولا رحمت سے بخشے گا تو میری عبادت کا کیا ہوگا, میں نے عبادت جو لمبی کی ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے رحمت سے بخشا. پھر وہ بول گیا بیچ میں میری عبادت. پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے رحمت سے بخشا. پھر وہ بولا میری عبادت. لوگوں کو 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے, ابھی بچوں سے بات کرنا نہیں جانتے, گفتگو کرتے تو بدتمیزی کرتے ہیں. یہ کون سی نماز ہے مجھے بتاؤ؟ کوئی 5 بار عطر کی دکان پہ جائے, 5 بار عطر کی دکان پہ جائے تو کیا اس کے اندر سے خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نہیں آئے گی بولو. اور جو 5 بار اللہ کو رحیم کہہ رہا ہے, مجھے بتاؤ یار, یہ بتاؤ جب رسگلے میں مزہ ہے, یہ بتاؤ رسگلے میں مزہ ہے, جب آم میں مزہ ہے, سیب میں مزہ ہے, جب یہ بتاؤ ٹافی میں مزہ ہے, چاکلیٹ میں مزہ ہے, تو میرے رب کے نام میں مزہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی 5 بار اللہ کو رحیم کہہ رہا ہے, اس کے دل میں رحم پیدا نہیں ہو رہا, مطلب یہ کوئی کمی ہے نا. سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, میرے نبی کی سنت کا کر کے. اور سیدنا امام حسن کے گھر میں اور حضور کے گھر میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے. امام حسن جب بچپن میں چھوٹے سے ہیں بالکل پوری رات عبادت کی ہے. اے میرے رب پھر میری عبادت کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا عبادت بہت کرتا ہے, میری نعمت سے اس کی عبادت دو. نعمت کون سی؟ آنکھیں. یہ آنکھیں جب نکال کے پلے میں رکھ دی گئی, کون سی آنکھیں نوجوانوں معلوم ہے؟ یہ جو اللہ نے روزہ رسول دیکھنے کے لیے دی تھی, یہ جو گنبد خضرا دینے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دی تھی, آج ان آنکھوں نے کیا کرنا شروع کیا ہے؟ آج یہ آنکھیں فلمیں دیکھ رہی ہیں, ڈرامے دیکھ رہی ہیں, فیس بک پہ تصویریں دیکھ رہی ہیں. آج ڈاٹا فری ہے مگر گناہ تو فری تھوڑی ہو گئے. آج تم لڑکیوں کے فوٹو دیکھ کے سوتے. نوجوانوں مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی. کسی نے کہا اپنی شرمگاہ دیکھنا ناجائز تو نہیں؟ آپ نے کیوں نہیں دیکھی؟ کہنے لگے جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا ان آنکھوں سے ایسا دیکھنے مجھے شرم آتی تھی. میں بھی آئی ہے, پوری رات فلم دیکھ کے سو گیا نوجوان. صبح کو جب اٹھا تو آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, یا اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم تو نے مجھے اندھا نہیں کیا, میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا. میرے پروردگار اگر تو مجھے اندھا کر دیتا تو کیا ہو جاتا, میں تو تیری نعمتوں کا مسلسل غلط استعمال کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں توڑ دو. جب تولی 400 سال کی عبادت تو میاں 400 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی. آنکھیں جو ہے نا, آنکھیں 400 سال کی عبادت ہلکی پڑ
پڑ گئی، آنکھیں بھاری پڑ گئی. اللہ نے فرمایا میری آنکھوں پہ میری نعمت پہ چڑھ گئی، اس کی عبادت، اب اس کے عبادت گزار کے پاس کچھ نہیں بچا، اسے جہنم میں ڈال دو. رو کے بولا مولا نا 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 مجھے جہنم میں ڈال، مجھے معاف کر دے میرے پروردگار، مجھے اپنی رحمت سے بخش دے، میں نے عبادت غلط کہا، رحمت سے بخش دے. میں کہتا ہوں لوگوں یہ آنکھیں نعمت نہیں ہے، بولو یہ نعمت نہیں ہے، یہ ہاتھ نعمت نہیں ہے. میاں ان ہاتھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں ہے، جا کر کے دیکھو ان صحت کی قدر ان سے پوچھو، آج تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، جا کے کبھی اسپتالوں میں جایا کرو. میرے شیخ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرا کوئی رشتہ دار بھی بیمار نہیں ہے پھر بھی جایا کر، بیماروں کو دیکھنے جایا کر. مگر آج تو ہم بیماروں کو دیکھنے نہیں جاتے. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی کسی مومن بیمار بندے کو دیکھنے جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. غور سے سننا، جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا او بندے میں تجھ سے ناراض ہوں. بندہ عرض کرے گا مولا کیوں؟ کہ میں ایک بار بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا. بندہ عرض کرے گا مولا تو بیمار ہونے سے پاک ہے، میرے رب تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو شفا دینے والا ہے، میں تجھے دیکھنے کیسے آتا؟ اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بیمار ہو گیا تھا، ارے تو اگر اس کی عیادت کو چلا جاتا تو نے ایسے ہی کر لیتا جیسے میری عیادت کر لی ہوتی. اللہ اکبر. میرا نبی فرماتے ہیں جو بیمار کی عیادت کو جائے، آج تو رشتہ دار کو بھی اسے ہی دیکھنے جاتے ہو جو تمہیں دیکھنے آتا ہے، اسے ہی دیکھنے جاتے ہو جو تمہیں دیکھنے آتا ہے. آج تو محبتیں ختم ہو گئی، نماز جنازہ نبی اس کے ہی جاتے ہیں جو تمہاری آتا ہے. آج تو مسلمانوں کے یہاں کوئی بیماری میں بھی نہیں جاتا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں جو بیمار کو دیکھنے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو ذرا اگر آپ انتقال کر جاتے تو آپ کے بچے کتنی خطرناک کتنی ذلت کی زندگی گزارتے. اگر ابھی تک آپ مرے نہیں ہیں تو شکر ادا کریں. مولا میرے بچے ابھی تک یقین نہیں ہوئے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار. مگر انسان شکر نہیں ادا کرتا. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے. ٹوٹنے کے بعد پھر گرم زمین پہ چلنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، پھر اس کے اندر سے خون نکلنے لگا، پھوٹ گئے. پھر میں نے کہا مولا اتنا تو دے دے جو میں جوتے خرید سکوں. کہتے جب میں نے یہ دعا مانگی تو آگے جا کے میں نے دیکھا ایک موڑ پر ایک آدمی تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے بولا مولا تو نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے معاف کر دے، میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے. یار دیکھو تو کتنے پریشان لوگ دنیا میں گھوم رہے ہیں. تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ایک سجدہ تو کرنا چاہیے تھا، ایک ایسا سجدہ جس میں آنسو نکل آتے رب تیرا کرم ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں، بغیر بیماری کی زندگی گزار رہا ہوں. مگر انسان ناشکری کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر صحت کا شکر ادا کرو گے تو صحت بڑھا دوں گا، دولت کا شکر ادا کرو گے دولت بڑھا دوں گا. اور یہ کسی تعویذ والے کا وعدہ نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کا وعدہ ہے. تو پہ چلا جائے جو ہے میری بات پر. نوجوانوں دیکھو بیٹھو، تمہارے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس. اچھا ادھر دیکھو، آپ کو لگتا ہے آپ کہہ لیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، مدینے والے ستا رہے ہیں تو کوئی جواب نہیں ہے. پھر دوسرے دن آواز دی نانا مجھے بڑی تکلیف دی جا رہی ہے، کوئی جواب نہیں ہے. تیسرے دن آواز دی نانا بڑی تکلیف دی جا رہی ہے، کوئی آواز نہیں آئی. پھر رو کے بولی نانا آپ میری بات نہیں سنتے. تو پھر بکھر گئی، بیٹی تھی نا حضور کی، سیدزادی تھی. رو کے بولی نانا بڑے ستایا جا رہا ہے. تو معلوم ہے اندر سے حضور کی قبر سے کیا آواز آئی؟ میری بیٹی اپنے نانا کی تکلیفیں یاد کر لے، اپنی تکلیفیں بھول جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عبد المطلب آپ کا بیٹا دنیا سے ضرور گیا ہے، مگر میرے پیٹ میں آپ کے بیٹے کی نشانی موجود ہے. کچھ دنوں کے بعد حضور کی پیدائش کا وقت قریب آیا. سیدہ شفا کہتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کہ میرا تو کام تھا بچوں کو دائی تھی، میں بچوں کی پیدائش کے وقت بیٹھتی تھی، میں نے بچے پیدا ہوتے تھے دیکھے تھے. جب بچے پیدا ہوتے تو پہلے گندگی باہر آتی تھی، پھر بچہ باہر آتا تھا، اور جب بچہ باہر آتا تھا آنکھ سے ناف سے آنکھ ماں کی جڑی ہوئی ہوتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا بدبو آتی تھی. مگر یہ پہلا بچہ تھا جب یہ پیدا ہوا، جب یہ دنیا میں تشریف لایا اپنی ماں کے پیٹ سے، تو کوئی بدبو نہیں آئی بلکہ خوشبو سے سارا کمرہ مہک گیا اور ایسا نور پھیلا کہ نور ہی نور ہو گیا. اور کہتی ہے اتنی خوشبو تھی، اتنی خوشبو کہ میں نے جس ہاتھ سے محمد کو پکڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے ہاتھوں میں کئی
مہینوں کو خوشبو آتی رہی. میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی, بٹا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ عجیب پیدا ہونے والا دنیا میں پیدا ہوا ہے. یہ پیغمبر کی پیدائش کا انداز الگ ہے, مگر میاں تو سوچو, غور کرو. سیدہ شفا کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد جب دائیاں آنے لگی مکے میں اپنے رواج کے مطابق, اپنے طریقے کے مطابق وہ بچوں کو پالتی تھی اور پالنے کے بعد اجرت لیتی تھی. مگر جب وہ دائیاں آئیں, آنے کے بعد ان دائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ نہیں کیا. سیدہ آمنہ نے کہا عورتیں میرے گھر کیوں نہیں آتی, یہ دائیاں میرے گھر کیوں نہیں آتی؟ وہ شفا بولی میں نے دائیوں سے کہا تو وہ منع کرتی ہیں, کہتی ہم جائیں گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ بچہ تو یتیم ہے, اگر دودھ پلائیں گی تو اس کا بدلہ کون دے گا؟ یار میرے حضور کو یتیم کہہ رہے لوگ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی پاک لوگ احساس نہیں کرتے مگر میں احساس کرتا ہوں کہ جب آپ لیٹے ہوں گے تو لوگ آپ کو یتیم کہہ رہے تھے. اے بھائی چائے والے بھائی بیٹھ جائے بیٹھ. ادھر دیکھیں, آپ ادھر دیکھیں, وہ بھائی ہے ہمارے, ادھر دیکھیں. یار حضور کو کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار. سیدہ آمنہ نے سنا تو اپنے بیٹے کو گود میں لے کے ایسے چوم لگی اور چوم کے بولی میرے بیٹے, میرے لال, تو اپنا دل تھوڑا مت کرنا. حالانکہ ماں کو کیا, ماں تو اپنے بیٹے سے بات کریں نا, لاڑ میں, محبت میں. میرے بیٹے, یہ عورتیں تجھے جانتی نہیں, تو آدم کی نسل کا فخر بن کے آیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر رونے لگی, کہنے لگی شفا عورتوں کو پتہ نہیں ورنہ چھوڑ کے نہیں جاتی. میرے نبی پاک کو کوئی مالدار دائی نہیں لے کے گئی. یا اللہ, میرے حضور کی زندگی آگے بڑھتی گئی. 6 سال کے ہو گئے. آپ کی والدہ نے جناب عبد المطلب سے کہا اجازت دے دے, میں جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کی خبر پہ مدینہ شریف. تو آپ نے اجازت دے دی, جناب عبد المطلب نے اجازت دے دی. اور جب اجازت دے دی تو حضور ایمن کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ پہلا سفر فرما رہے ہیں. یہ سفر پہلا, عمر 6 سال, مدینے سے مکے سے مدینے پہنچے. والد کی خبر پہ حاضر بہت روئی, حضور کے سر پہ ہاتھ رکھ کہتی تھی یہ آپ کا بیٹا ہے. اس کے بعد تشریف لائی اور جب راستے میں چل رہی تھی, مدینے کا سفر کر رہی تھی, سخت والا طبیعت بگڑ گئی, اتنی بگڑی. ایمن کہتی اونٹنی سے حضور کی والدہ نیچے کو آ گئی. سیدہ آمنہ پوری کائنات کی سب سے نصیب والی ماں نیچے آ گئی. کہتی میں نے کہا چادر بچھا دوں تو ریت میں لیٹ گئی. کہنے لگی میرے پاس وقت نہیں, میرے بیٹے کو لیا. تو حضور آ گئے, تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میرے لال, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, ہر عروج کو زوال ہے. میرے بیٹے, ہر کسی کو دنیا کو چھوڑنا ہے. تیرا باپ دنیا میں نہیں ہے مگر مجھے بھی چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. افسوس بہت ہو رہا ہے میرے پیارے بیٹے محمد, مگر کہتی تجھے اللہ کے حوالے چھوڑ کے جاتی ہوں. پھر کہتی میرے بیٹے سب اور ماؤں کا نام مٹے گا مگر میرا نہیں مٹے گا, کیونکہ میں نے تیرے جیسے لال کو جو جنم دیا ہے, تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا. یہ ماں یہ تپتی ہوئی ریت پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہے اور بیٹا میرے آقا خاموش ہے. ایمن کہتی جب تک ماں بولتی نہیں حضور کچھ نہیں بولے, مگر جب ماں کا انتقال ہو گیا تو حضور نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا ماں. ماں نے الوداعی نظر ڈال دی تھی, ماں کی آنکھیں بنتی, حضور ہاتھ آواز دیتے تھے ماں نہیں بولی. پھر زور سے کہا ماں, پھر ماں نہیں بولی, پھر زور سے کہا ماں. کہتی جب حضور روتے تھے ایسا لگتا تھا ابا کے ٹیلے رونے لگے, ایسا لگتا تھا سارے ذرات رونے لگے, ایسا لگتا تھا حضور کے ساتھ پورا جنگل رونے لگا. کہتی حضور کے رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا. ایک تو حضور اتنے خوبصورت, حضور کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور اس میں پھر موٹے موٹے آنسو ماں 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 کہہ کے روتے ہیں. اللہ اکبر, کوئی نہیں ہے جو سینے سے لگا لے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, میرے سرکار دو عالم کو, کوئی نہیں ہے. ایمن کہتی میں نے حضور کی والدہ, حضور کو ہٹایا, قبر بنائی, ٹیلے پر حضور کو لے کے واپس چلنے لگی. حضور نے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھڑایا اور پھر ٹیلے پہ دوڑ کے چڑھ گئے. جب اوپر ٹیلے پہ دوڑ کے چڑھے تو میں نے جا کے دیکھا کیا کہ حضور اپنی والدہ کی قبر پہ, اللہ اکبر, اپنی والدہ کی قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں. ماں کی قبر سے چپٹ کے رو رہے, کہتے ہیں ماں. کیوں؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی ماں, اس کا چاچا ہوتا ہے, اس کی دادی ہوتی ہے, اس کی پھوپھی ہوتی ہے, خالہ ہوتی ہے, اس کا چاچا ہوتا ہے, اس کا دادا ہوتا ہے. مگر حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے جہاں کوئی سینے لگانے والا ہے. یار سوچو میرے حضور کے بارے میں, اکیلے ہیں, 6 سال کی عمر اور رو رہے ماں کو یاد کر.
حضرت عمر کہتے ہیں 65,000 صحابہ کرام اور حضور یہ نبی ہیں جو 61 سال کی عمر میں ماں کے قبر سے چپٹ کے رو رہے، ایک ہم گنہگار، ان کے ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات تک نہیں کرتے۔ بوڑھی ماں گھر میں کہہ رہی بیٹے مجھ سے بات کر لیا کر، ہم بات، ہم کتنے بدکار بیکار ہیں کہ ماں باپ سے محبت نہیں کرتے۔ اے بھائی چائے والے، تو کہہ تو میں تقریر ختم کر دوں، اپنی ختم کر دوں، ختم کرنے والا یار تو مسلمان ہے، تجھے یہی احساس نہیں ہو رہا میں بات کیا کروں؟ سب سے بڑا پیر ماں باپ ہے، محبت کرو ماں باپ سے۔ ام ایمن کہتی حضور کو میں نے پکڑا، حضور کو میں نے کہا حضور چلیے سرکار کو میں نے پکڑا، کہتی حضور کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگی تو اونٹنی پر بیٹھ کے پلٹ کے ماں کی خبر کو دیکھتے تھے، اور ماں کی خبر کو دیکھتے تھے 6 سال کے حضور، اور پلٹ کے کہتے تھے ماں ماں ماں، کتنا درد تھا میرے حضور کے سینے میں۔ اب باپ تو تھا ہی نہیں، اب ماں بھی دنیا سے چلی گئی، مگر پھر خاموش ہو گئے۔ کہتی جیسے ہی مکہ آیا ویسے ہی رونے لگے، ایک دم دادا آئے کا کہنے لگے میری بہو کہاں ہے آمنہ؟ تو میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، ابا کے ٹیلوں میں انہیں چھپا کے آئی ہوں۔ تو جناب عبد المطلب نے حضور کی طرف دیکھ کے رونا شروع کیا، پھر حضور بھی رونے لگے، اور میرے پوتے آ جا، اور حضور جو ہے وہ کاندھے سے لگ گئے اور گردن چومتے تھے، گردن جب چومتے تھے تو پھر میرے جناب عبد المطلب کہتے تھے میرے پوتے ابھی تیرا بوڑھا دادا ہے، غم مت کر، پریشان نہ ہو، میں تجھے پالوں گا۔ پھر کہا ام ایمن میرے بیٹے کو پالنا، حضور فرماتے ام ایمن میری دوسری ماں ہے، اس نے میری ماں کے بعد میرا خیال رکھا ہے۔ یار ایک ہمارا بچپن ہے، ایک میرا بچپن میں ٹوپیاں کھائی، دودھ پیے، دنیا بھر کی چیزیں، مگر جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی اس کا بچپن تو دیکھو، کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اور لوگوں تمہیں درد نہیں احساس ہو رہا اس بات کا کہ میرے آقا کو لوگ یتیم یتیم کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو لوگ یتیم یتیم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو 2 سال تک ام ایمن نے پالا، مگر 2 سال کے بعد جب امیر مکہ کا جنازہ نکلا تو سارا مکہ امڑ آیا، بھیڑ امڑ آئی کعبے میں، مگر لوگوں نے دیکھا کعبے میں ایک بچہ 8 سال کا کعبے سے چپٹا ہوا ہے، اور رو رو کے کہتا ہے دادا دادا دادا، یہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یہ میرے نبی تھے۔ یا لوگوں کو غور تو کرو، میرے نبی کو لوگ یتیم کہتے ہیں، یتیموں کو برا سمجھتے تھے، یہ مکہ کفار مکہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی رکھتی، اتنا پریشان کیا کہ ایک دن حضور رات میں کعبے کی طرف آئے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ میں اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، تلواریں لیے پیچھے گھوم رہے ہیں میرے حضور کے لوگ۔ کیا بگاڑا تھا حضور نے ان کا؟ آپ کی 6 سال کی بیٹی پوچھتی تھی ابا یہ لوگ ہمارے گھروں میں پتھر کیوں مارتے ہیں، کبھی امی کے لگتا ہے کبھی میرے لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ یہ ابھی تیرے باپ کو جانتے نہیں ہیں۔ مدینے میں حضور گئے، ایک دن مدینے میں حضور بیٹھے تھے تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے حضور۔ صحابہ نے کبھی حضور کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ویسے بھی بیٹھ کے نماز نفل بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں ثواب کم ہے، اور یہ ہندوستانی اور پاکستانیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، عرب میں ایسا نہیں ہوتا۔ حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب بیٹھ کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ نے کہا حضور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، کرتا ہٹایا تو پیٹ پہ پتھر بندھا تھا، فرمایا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تمہیں کتنی تکلیف ہے بولو؟ یہ شکر نہیں ادا کرتے۔ میرے نبی پوری رات سجدے میں رہتے تھے، پیر پہ برم آ جاتا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے، مگر ہم نہ شکرے ہو گئے، نعمتیں کھا کے گیہوں کی بوریاں گھر میں رکھی۔ آج ہم نے اپنی رشتہ داریاں چھوڑ دی، محبتیں ختم ہو گئی، سنیوں آپس میں محبت کرنا چاہیے تھا مگر نہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ کب تک جیو گے؟ قبر میں لے کے جاؤ گے نفرتیں؟ تم سے پہلے کتنی نفرت پال کے قبر میں دفن ہو گئے۔ معاف کر دو اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے معافیاں مانگ لو، ان سے کہو معاف کر دو، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہماری معاف کر دو، اے اللہ رسول کے واسطے معافی مانگ لو، اور کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دو۔ میرے حضور فرماتے میرا ایک امتی اگر دوسرے سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو قیامت کے دن میں اسے منہ پھیر لوں گا۔
پیدا نہیں کر سکتا. توجہ ہے میری بات پر. سیدہ زینب کے بارے میں ظالموں نے گھیر لیا راستے میں. حضور کی بیٹی اونٹنی پر بیٹھی ہے اور ظالم نے کہا کون سی ہے بیٹی نبی کی؟ کہیے. تو ظالم نے نیزہ مارا. جیسی نیزہ مارا آپ کے بازو مبارک میں فیبست ہو گیا اور آپ اوپر سے زمین پہ گر گئی اونٹنی سے. پیٹ میں بچہ تھا وہ وہیں شہید ہو گیا. اسی درد کے ساتھ اللہ کرے گا کچھ لوگوں کے دل پہ میری بات اثر کرے گی. اسی درد کے ساتھ مکے سے مدینے تک پہنچی. مدینے سے مکے لوگ بس میں جاتے ہیں, 2 بار بس رکتی ہے. کھا لو پی لو تھک گئے ہو گئے. مگر حضور کی بیٹی اسی تکلیف میں کیسے. مگر میرے حضور نے فرمایا لوگوں تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں کوئی تم سے بدلہ لینے تھوڑی آیا ہوں, میں تو تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. صحابہ بولے حضور نہیں انہوں نے ہمارے بچوں پہ ظلم کیا ہے, سرکار انہیں معاف نہ کرے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میرے رب نے مجھے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. میرے رب نے مجھے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے نبی نے فرمایا میں سب کو معاف کروں گا. ایک آدمی آ کے ایسے سر ڈھکاتا, کہنے لگا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا آپ اسے بھی معاف کر دیں گے جس نے آپ کی بٹیا کو گرایا تھا اوپر سے نیچے نیزہ مار کے؟ حضور نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں؟ جب تو آیا تھا میں نے تجھے تبھی پہچان لیا تھا. تو وہی ظالم ہے جس نے میری بیٹی پر ظلم کیا تھا. فرماتے اللہ میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے, ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. فرمایا میرے نبی نے او ظالم تو وہی ہے جس نے میری بیٹی پہ ظلم کیا تھا. تو بھی کلمہ پڑھ لے, میں تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یا رسول اللہ ہم سگے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر پا رہے, ہم اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر پا رہے. آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا. سنت مصطفیٰ یوں ادا کیجئے, اپنے دشمن کے حق میں دعا کیجئے. آج کی اس محفل سے جاؤ تو لوگوں کو اللہ رسول کے لیے معاف کرنا. اللہ بہت زیادہ فرماتے ہیں جو انسانوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. بولو انشاءاللہ شکر ادا کریں گے.